بنی نوع انسان میں شروعاتی دنوں سے ہی قدرت اور فطرت کو سمجھنے کی لگن تھی، اور اپنے مقصد حیات کی تلاش نے بنی نوع انسان کو مذہب کی طرف راغب کر دیا۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہیں جو کہ اپنے مذہبی کتابیں رکھتے ہیں، اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے، پر ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہوتے۔ مذہب اسلام ان مذاہب سے مختلف ہے کیونکہ اسلام ٹھوس ثبوت پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7ویں صدی میں نازل ہوا۔ اس وقت سائنس اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور اس وقت کوئی قابل ذکر چیز ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور آسمان پلرز پہ کھڑا ہے۔ اسی پس منظر میں قرآن نازل ہوا اور اس میں فلکیات سے لے کر حیاتیات تک اور جیولوجی سے لے کر سوشیولوجی تک کے اصل حقائق موجود ہیں۔ غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ مسلمان دور حاضر کی معلومات کے مطابق قرآن میں رد و بدل کر دیتے ہیں، پر یہ ماننا بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن ایک تاریخی دستاویزی حقیقت ہے اور اپنے اصل زبان میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حیات میں لکھا بھی گیا اور محفوظ بھی کیا گیا۔ قرآن کی ایک کاپی جو کہ 1400 سال پرانی ہے، ازبکستان کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے، اور یہ کاپی ہو بہو ویسی ہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں ریسرچر مہشار اپنے معزز ناظرین کو 9 ایسے سائنسی حقائق کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں موجود ہیں، جو کہ قرآن کے حق اور سچ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ پہلا فیکٹ انسانی پیدائش سے متعلق ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی سے متعلق قرآن نے غیر معمولی دعویٰ بھی کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس آیت میں پانی کو انسانی زندگی کا اہم جز بتایا ہے۔ آج سائنس یہ قبول کرتی ہے کہ انسانی خلیے 80% پانی سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد سامنے۔ دوسرا فیکٹ لوہے سے متعلق ہے۔ لوہا اس زمین پر قدرتی دوسرا فیکٹ لوہے سے متعلق ہے۔ لوہا اس زمین پر قدرتی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں تشکیل دیا گیا ہے۔ لوہا اس زمین پر بیرونی خلا سے آیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا، پر یہی سچ ہے۔ سائنسدانوں نے یہ پتہ چلایا ہے کہ اربوں سال پہلے زمین شہابی پتھر میں پھنس گئی تھی، اور یہ شہابی پتھر دور دراز کے ستاروں سے آئرن لے کر جا رہا تھا اور اچانک پھٹ گیا۔ قرآن مجید میں لوہے سے متعلق بھیجا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ یہ واضح کرتا ہے کہ لوہا زمینی مواد نہیں ہے بلکہ انسانوں کے مفاد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے، ہم نے لوہے کو اپنی عظیم موسی قوت کے ساتھ اتارا اور اس میں انسانیت کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ تیسرا فیکٹ آسمان سے متعلق ہے۔ آسمان زمین کی حفاظت میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ آسمان زمین کو سورج کی مہلک کرنوں سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان موجود نہ ہوتا تو کرۂ ارض پر تمام جانداروں کی موت سورج کی مہلک کرنوں کے باعث ہو جاتی۔ آسمان بالکل ایک کمبل کی طرح کام کرتا ہے جو کہ زمین کی گرد لپٹا دیا گیا ہے، اور دن میں آسمان سورج کی خطرناک کرنوں سے بچاتا ہے، اور رات میں آسمان زمین کو جما دینے والی سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ آسمان کے اوپر درجہ حرارت 270 ڈگری سیلسیس ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت زمین تک پہنچتا تو زمین برف کی طرح جم جاتی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں ہے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ آسمان کی زمین کو محفوظ کرنے کی خصوصیت 20ویں صدی میں سائنٹیفک ریسرچز سے ثابت ہوئی، جو کہ قرآن نے 7ویں صدی میں ہی یہ معلومات فراہم کر دی تھی۔ چھٹا فیکٹ پہاڑوں سے متعلق ہے۔ قرآن نے ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک اہم خصوصیت کی طرف مبذول کرائی ہے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہیں اور اس کے لیے میخوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔
ماہر جیو فزکس جن کا نام فرینک پریس تھا، ان کی ایک مشہور کتاب ارتھ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہیں جو کہ زمین کی سطح کے نیچے گہرائی میں دفن ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی لمبائی زمین کی سطح کے اوپر 9 کلومیٹر ہے، اسی ماؤنٹ ایورسٹ کی گہرائی زمین کے نیچے 125 کلومیٹر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین کی گہری جڑیں ہیں۔ اس دنیا کو 20ویں صدی سے پہلے یہ معلوم نہ تھا، اور اس کی حقیقت تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس کے بعد سامنے آئی۔ 5واں فیکٹ کائنات کی توسیع سے متعلق ہے۔ ایسے وقت میں جب فلکیات کی سائنس اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، کائنات کی توسیع کو قرآن مجید نے سورہ دہریات کی آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں وسعت آ رہی ہے۔ پچھلی صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں انکشاف کیا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہ کانسیپٹ 21ویں صدی کے عظیم فکری انقلابات میں سے ایک ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن نے تو کائنات کی توسیع کا ذکر ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے بھی پہلے کیا ہے۔ 6واں فیکٹ سورج کے مدار کے متعلق ہے۔ 1512 میں ایک ماہر فلکیات نکولس کوپرنک نے نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن حالت میں سولر سسٹم میں موجود ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ ماڈرن اسٹرانومی نے یہ بات واضح کی ہے کہ سورج ساکن حالت میں نہیں ہے، بلکہ سورج ایک مدار میں گھوم رہا ہے اور ملکی وے گلیکسی کے درمیان موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں ہے، اور وہی تو ہے جس نے رات، دن اور سورج کو بنایا، اور یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل وہی ہے جو کہ آج کے دور کی ماڈرن ایسٹرونومی کا ہے۔ 7واں فیکٹ سمندر سے متعلق ہے۔ قرآن مجید اکثر مقامات پر گہری بات سمجھانے کے لیے منظر کشی کا طریقہ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے حمیق میں اندھیرے، جس پر لہر چڑھی چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لہریں صرف سمندری سطح پر ہی پائی جاتی ہیں، پر سمندری سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ سمندری سطح کے نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں، اور اسے صرف خاص آلات سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آیت واقعی قابل ذکر ہے، کیونکہ یہ نہ صرف سمندر کی اندرونی لہروں کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ سمندر کے اندر گہری خاموشی اور اندھیرے کے متعلق بھی آگاہ کرتی ہیں۔ انسان سمندر کے اندر 70 میٹر تک جا سکتا ہے، اور اسی گہرائی میں جانے کے لیے اسے سانس لینے والے آلات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اسی گہرائی تک لائٹ بھی سمندر میں ٹریول کر سکتی ہے، مگر 1000 میٹر نیچے لائٹ ٹریول نہیں کر پاتی اور مکمل اندھیرا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نہ تو ابدوس تھا اور نہ ہی سمندری آلات، جو کہ سمندر کے اندھیرے اور اندرونی لہروں کے بارے میں دریافت کرتے۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ حاصل کریں، اور دنیا کو بتا دیں کہ قرآن مجید ایک حق اور واحد ذریعہ نجات ہے۔